اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو رب کے سامنے سرخرو کرنا چاہتے ہیں، اگر اپنے آپ کو حبیب کے سامنے سرخرو کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنے نبی کے اخلاق کو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں، تو پھر اس مومن کو موت کا بھی ڈر نہیں ہوتا۔ مومن خوف نہیں کرتا موت سے۔ کیوں؟ کیونکہ مومن کے لیے یہ جو دنیا ہے، دنیا کی زندگی قید ہے۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ قید ہے۔ جیسے ہی وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو آگے اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ایک اعلیٰ مقام جو ہے وہ تیار ہوتا ہے، رب کا دیدار ہوتا ہے۔ دنیا میں رہ کر کبھی رب کا دیدار نہیں ہو سکتا، لیکن جیسے ہی اس دنیا سے مومن جاتا ہے اس کو اس کے رب کا دیدار ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، جیسے بھی ہیں، اگر ہم نبی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا میں نبی کا چہرہ نہ دیکھ سکے، حضور کی زیارت نہ کر سکے، تو مومن جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے میں اس دنیا سے جاؤں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے دنیا میں تو دیدار محمد مصطفیٰ نہ ہو سکا، لیکن یہاں سے جاتے ہی قبر انور کے اندر کملی والے محمد مصطفیٰ کا دیدار کر لوں گا، حضور کی زیارت کر لوں گا۔ کیوں؟ اگر آپ نبی کے اخلاق کے مطابق، حضور کی مطابق زندگی گزاریں گے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، تو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی اور آپ اس دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن دنیا کی زندگی کے معاملات یہ آزمائش ہے، یہ مشکلات ہیں، یہ بار بار آپ کو ڈسا جائے گا، بار بار آپ کو ذلیل و رسوا کیا جائے گا، بار بار آپ کو تنگ کیا جائے گا، وہاں سے آپ کے اوپر چیزیں آئیں گی جہاں آپ وہم و گمان تک نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ان چیزوں سے بچ کر اپنے رب کے حضور، اپنے رب کے سامنے سرخرو رکھیں۔ آپ کسی کو راضی نہیں کر سکتے، اپنے رب، آپ کا رب آپ کو جانتا ہے اور آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ آپ کس طرح کے۔ آپ جتنی زیادہ اپنے آپ کو کلیریفیکیشن دیتے جائیں گے، اپنے آپ کو صاف بناتے جائیں گے، صفائیاں دیتے جائیں گے، تو لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے، لوگ آپ کی بات نہیں، میں کوئی یقین نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ زمانہ، زمانے کے حالات ہیں۔ یہاں پہ زندگی کے اندر، دنیا کے اندر لوگوں کے جذبات پہلے آتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول بعد میں آتا ہے، اللہ اور اس کا رسول بعد میں آتا ہے، مسائل پہلے آتے ہیں، ہماری اپنی خواہشات پہلے آتی ہیں، ہماری ترجیحات پہلے آتی ہیں، اللہ اور اس کا رسول بعد کے اندر آتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شروع دن سے ہی، پہلے دن سے ہی ہم جو ہے حضور کی زندگی کی تعلیمات حاصل کریں۔ جب حضور کی زندگی کی تعلیمات کا پتہ ہوگا تو ہم اسی کے مطابق زندگی گزار سکیں گے۔ جب نبی کی زندگی سے ہم واقف ہی نہیں ہیں، حضور کی سیرت سے ہم واقف ہی نہیں ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں، تو پھر ہم کس طرح سے حضور کے مطابق زندگی گزاریں گے؟